السلام علیکم، میں ہوں داشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے. بہت ایک غصے سے بھری ٹویٹ سنی اتحاد کونسل نے کی ہے. مینڈیٹ تھیوز کا نعرہ جو 8 فروری سے پی ٹی آئی لگاتی آ رہی ہے، بہت شور کیا ہے انہوں نے اس بارے میں. لیکن ان مینڈیٹ تھیوز کا کیا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. ساتھ ساتھ جی آئی ایم ایف کے آفس پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے خط کا تو آپ جواب دے نہیں رہے، ہماری ورچوئل ریکویسٹ کو آپ اگنور کر رہے ہیں، تو چلیں ہم آپ کے گھر ہی آ جاتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ پبلش کی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرف سے. اس میں پاکستان سے متعلق بہت اہم انکشافات ہوئے ہیں. وہ کیا ہیں، اس ساری چیز پر بات کریں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں. لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، جن کا وفد اس وقت پاکستان میں سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت 1.1 ارب ڈالر کی تیسری قسط کے اجرا سے قبل جائزے کے لیے موجود ہے. اس کے اس وقت حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. اور دوسری طرف امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے مظاہرے میں شامل افراد نے آئی ایم ایف سے پاکستان کو قرض دینے سے پہلے کڑی شرائط عائد کرنے، قسط کا اجرا، الیکشن نتائج اور دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات سے جوڑنے کا مطالبہ کر دیا. مظاہرین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور افواج پاکستان کے خلاف بینرز لگا رکھے تھے. ذرائع کے مطابق مظاہرے میں شریک بانی پی ٹی آئی عمران خان کے قریبی ساتھی شہباز گل کو پارٹی قیادت کی جانب سے مظاہرے کے انعقاد کا ٹاسک دیا گیا تھا. مظاہرے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی این جی اوز کی مدد لی گئی. یہ اس وقت جی وہی بات کہ خط کا جواب نہیں دیا تو ہم آپ کے پاس چلے آئے. علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ ہم بالکل بھی ایسے آئی ایم ایف کو بات نہیں کہہ رہے کہ وہ پیسے نہ دے، ہم نے خط میں ایسی بات نہیں لکھی تھی. یہ کلیریفیکیشن انہوں نے وزیر اعظم کو دی تھی. لیکن اس وقت گورنمنٹ سٹینڈنگ میں جو آ چکی ہے، پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی جلدی کر رہی ہے، اس لیے میرا خیال ہے مارچ ابھی شروع ہی ہوا تھا، تو پی ٹی آئی بہت جلدی کر رہی تھی اپنی تمام ریکویسٹ کو لے کے، کانگریس مین کے جو سائن چاہیے تھے اس ساری چیز کو لے کے، تاکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہ کرے. تو وہ ساری کوششیں ان کی اسی لیے تھیں تاکہ یہ گورنمنٹ اپنی فل فارم میں نہ آ جائے. ادروائز اس کو موو کرنا مشکل ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہوگا. پاکستان میں تو یہ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن مشکل کافی زیادہ ہو جائے گا. اور ابھی وہی معاملات ہیں کہ اس وقت دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات سے آئی ایم ایف کی قسط کو جوڑنا، یعنی کہ ایک لمبا پروسیجر اور چلے، آئی ایم ایف کی قسط ڈیلے میں جائے اور پاکستان کی اکانومی ہالٹ ہو جائے، ڈیفالٹ کر جائے. تو وہ جو چیز ہے اس وقت بس آگے کنواں پیچھے کھائی پاکستان کی عوام کے لیے یہ حالات ہیں. اس ایلیٹ کی میں بات اس وقت بالکل بھی نہیں کر رہی جو پاکستان کے اوپر رولنگ ایلیٹ ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کی بالکل بات نہیں ہو رہی. عوام کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ آئی ایم ایف کی قسط آپ کے عوام کی آسانی کے لیے ہوتی ہے، ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ہوتی ہے. جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت، ان کی تو ماشاءاللہ سے ہر چیز کی ریل پیل رہے گی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن بہرحال عطا طارر صاحب نے اس سے متعلق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اقتدار سنبھالتے ہی معاشی صورتحال میں بہتری آئی. وزیر اعظم ملک کے مسائل کا جلد حل چاہتے ہیں. یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ جس ایجنڈے پر آج تحریک انصاف چل رہی ہے. ہم نے تو مساق معیشت کی بات تب کی تھی جب اپوزیشن میں تھے. ہم مسائل پیدا کرنے کے لیے نہیں، مسائل کے حل کے لیے آئے ہیں. عوام نے ہمیں مسائل کے حل کے لیے ایوان میں بھیجا ہے. مٹھی بھر شر پسند عناصر نے امریکہ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے باہر احتجاج کیا. یہ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے تو پاکستان کو امداد دیں. قوم کو کہتے تھے امریکہ نے سازش کی، اب امریکہ میں بیٹھ کر مظاہرہ کر رہے ہیں. 9 مئی میں ملوث ملک دشمن جماعت پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے. یہ جو ہے اس وقت گورنمنٹ کا ریئیکشن آیا ہے پی ٹی آئی کے ان احتجاج کی جو مظاہرے ہوئے ہیں اس سے متعلق، جو ڈیمانڈز انہوں نے آئی ایم ایف سے کی ہیں اس چیز سے متعلق. وہ میں نے ابھی آپ کو بات بتا دی ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے کنواں پیچھے کھائی والا اس وقت حالات ہے. بہرحال اس حالات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اگر بات کریں تو وہ جی اپنے وفاقی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ جی ایس کیو کا انہوں نے دورہ کیا ہے، جس دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہباز شریف کا استقبال کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا اور اس موقع پر شہباز شریف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. آئی کین امیجن کہ یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اور جو سارا سینیریو ہے اس کے پیچھے آپ ایک
जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर कभी जाते हैं और पीछे एक बहुत लाइट सा म्यूज़िक चल रहा होता है, जिससे यू फ़ील कि बाहर के दुनिया के शोर-शराबे से निकल के अब आप उसके अंदर जाते हैं, खामोशी और एक बहुत लाइट रिलैक्सिंग माहौल, वो वाली फ़ील है कि जी आस-पास जो भी हो रहा है, इस वक़्त जो भी मुज़ाहरे हो रहे हैं, हर चीज़ साइड पे, एक सुकून की मीटिंग जिसमें हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, हम मुल्क को बेहतर करने की चलो बातें कर लेते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, वो है जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के आपस में स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तनकीद के मामले पर एसआईसी के सरबराह साजिदा हामिद रज़ा ने पैगाम जारी कर दिया है। अपने एक्स अकाउंट के ऊपर उनका कहना था कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज़ में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी। मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ। हदायत लेकर फूट मत डलवाएं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट और बहुत गुस्सा है इस ट्वीट के अंदर। बात वो किसकी कर रहे हैं, इसमें अपेरेंटली जी शेर अफजल मरवत साहब की बात हो रही है, क्योंकि रिसेंटली शाहजेब खानजादा के जियो के प्रोग्राम में जाके उन्होंने ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतल्लिक अपने रोने रोए थे। और मैंने पहले ही अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि जी ऐसी बातें आप पीटीआई के जो आपकी पार्टी के इजलास होते हैं उनके अंदर करते हैं। ये प्राइवेट टॉक होती है, बजाय इसके कि आप एक एंटी पीटीआई एंकर के प्रोग्राम में जाएं और वहाँ पे जाके उस पार्टी के साथ जिसके साथ इस वक्त आप इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं असम्बलियों के अंदर, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के अंदर, उनके अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दें कि जी हमारे ऊपर तो मजबूरी ही बहुत थी कि हमें इनको एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं तो हमें पहले ही पता था कि इनके साथ जाने की वजह से हमें हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब इस चीज़ के ऊपर जब अब शेर अफजल मरवत की मैं बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद आप बंदा खुद ही बहुत ऑब्सेस्ड है उनसे कि उनके बारे में ही हर प्रोग्राम में हर व्लॉग में बात करनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो साहब खुद ही बहुत ख़बरों में और कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अभी रिसेंटली उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने मुबशर लुकमान के साथ बैठकर आपकी तस्वीरें मौजूद हैं, वो तो बहुत एंटी पीटीआई, इमरान खान के अगेंस्ट, इमरान खान की फैमिली के अगेंस्ट बातें करने वाला एंकर है। जिस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि वर्कर्स हमारे बाप ना बने। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने उनकी बात यही थी कि अब हर चीज़ थोड़ी मैं सुनना शुरू कर दूँ। मुबशर लुकमान से मैं बहुत पहले से मेरा ताल्लुक़ है, उनका मैं वकील रह चुका हूँ, 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो बाप ना बने जी वर्कर्स वो जो आपके लिए इकट्ठे होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टी चल रही है, जिनकी इमरान खान सुना करता था। शेर अफजल मरवत ने उनको कह दिया कि जी हमारे बाप ना बने। अभी शेर अफजल मरवत साहब के भाई को जब खैबर पख्तूनख्वा में काबीना का हिस्सा बनाया गया था अली अमीन गंडापुर की तरफ से, बहुत रिएक्शन आया और बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा मरवत साहब को। और तब इन्होंने ये खबर चला दी थी कि मरीम नवाज़ ने मुझे कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ है और उसके लिए पता नहीं $100K पे कर दिए गए हैं। और वो रिकॉर्डिंग पता नहीं कितना आप रुकी लोगों से जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाना चाह रहे हैं कि उनकी पूरी रिकॉर्डिंग, पूरा प्लान और हर चीज़ इन तक पहुंच गई है। लेकिन बहरहाल तो वो काफ़ी साइडलाइन हो गई थी बात सारी, जब ये इनके भाई को काबीना का हिस्सा बनाया, लोग भूल गए। बहुत सी और चीज़ें ये नई करते रहते हैं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब अपनी कौमी असम्बली की सीट का जो टिकट है वो मोस्ट प्रोबेबली अपने भाई को देने वाले हैं, ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। तो अब आप बताएं, जिन मैंडेट थीव्स का नारा आप 8 फरवरी से लगा रही है पीटीआई बैठ के, जब आजकल एक बड़ी अनफॉर्चुनेट, बड़ी एक मेरा ख्याल है सैड स्टेट ऑफ अफेयर है कि अभी जब मैं पीटीआई का जिक्र करती हूँ तो आई डोंट मीन कि मैं इमरान खान को बीच में इन्वॉल्व करके बात कर रही हूँ। इस वक्त जो हालात हैं वो इमरान खान वर्सेस पीटीआई चल रहा है। इस वक्त पीटीआई और इमरान खान दो अलग एंटिटीज़ बन चुकी हैं। तो अभी मैं जब बात ये कह रही हूँ कि जो मैंडेट थीव्स के नारे पीटीआई ने, ये जो जेल से बाहर फिर रही है, जो असम्बलियों को के फ़ायदे एंजॉय कर रही है इस वक्त, वो बुलंद करती रही है, जो लगाती रही है, गालियां देती रही है, तनकीद करती रही है इस गवर्नमेंट को, और अपने पीछे इन वर्कर्स को इन्होंने लगा के रखा हुआ था, उन वर्कर्स को जिनको अब ये कहते हैं कि हमारा बाप ना बने। तो पार्टी के अंदर बैठे हुए मैंडेट थीव्स का क्या?
یہ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب جو اپنے بھائی کو لے کے آ رہے ہیں، یا پھر شیر افضل مروت، وہ بھی اپنے بھائی کو کابینہ کا حصہ بنا چکے ہیں. ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کیا ہے پولیٹیکل لحاظ سے؟ ان لوگوں کی ایفرٹس کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا اس عوام کے لیے؟ وہ کیا ریکگنائز کرتی ہیں ان شکلوں کو، جن کو ابھی آپ پھر اسمبلیوں کا حصہ بنا کے لوگوں کے سروں پہ مسلط کر دیں گے؟ تو آپ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور کا سافٹ کارنر وزیر اعظم سے بات کرتے ہوئے اور یہ ساری چیزیں، جو ویسے تو انہوں نے بڑا اپنا جو اپیرنس ہے بڑی اسٹرکٹ اور اسٹریٹ فارورڈ رکھی ہوئی ہے، لیکن اندر سے تو وہ ایک اپنا مفاد ہی دیکھ رہے ہیں. سو فار ان کی پالیسی سے یہی چیز نظر آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے یہ مینڈیٹ تھیوز، ان کے بارے میں کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ ان سے کون پوچھے گا؟ خیر آخر میں بات کر لیتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو رپورٹ شائع کی گئی ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرف سے، اس کے بارے میں اور پاکستان کی اس میں کیا رینکنگ ہے، کیا انکشافات ہوئے ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ رپورٹ کس بارے میں ہوتی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ، جیسے یہ نام بھی بتا رہا ہے، کہ کسی بھی ملک کی جو عوام ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کی بیسک نیسیسٹیز کو کس حد تک ان کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے، ان کی ہیلتھ، ایجوکیشن، انکم، لیونگ کنڈیشن کس طریقے سے ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو انسان سمجھا جا رہا ہے یا نہیں سمجھا جا رہا اس ملک کے اندر، اس ملک کی اتھارٹیز کے ہاتھوں وہ کس طریقے سے ٹریٹ ہو رہے ہیں. یہ رپورٹ اس بارے میں ہوتی ہے. پاکستان کا جو رینک ہے اس کے اندر، یہ 191 ٹوٹل نیشنز کا کے بارے میں کیا انڈیکس ہے کا رپورٹ ہے. 161 نمبر ہے پاکستان کا. بہت الارمنگ سچویشن ہے، بہت بڑا نمبر ہے. اور عمران خان نے ابھی جب کہا تھا کہ اگر پاکستان کی ایک گورنمنٹ رہی اور آپ نے دھاندلی کی، اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، اور جو بھی حالات میں فیوچر ابھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ میری تمام پیش گوئی جو ہوئی ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے، تو ابھی میں فورسی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے. یہ عمران خان نے کہا تھا. تو ابھی میں کیا ڈو آئی ڈیئر سے کہ سری لنکا جیسے حالات ہو ہی جائیں، کیونکہ سری لنکا کا نمبر کیا ہے اس وقت اس انڈیکس کے اوپر؟ سری لنکا 73 نمبر کے اوپر موجود ہے. یعنی کہ سری لنکا آپ سے زیادہ اپنی عوام کو انسان سمجھتا ہے. وہ کرپشن کر گیا، وہ سب کچھ کر گیا. اور یہ بات اس وقت میں پہلے ابھی میں نے بات کی ہے اپنے پچھلے ولاگ میں ہی، کہ جب آپ آئی ایم ایف کو گالیاں دیتے ہیں یا کسی گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہر وقت جاتا ہے، آپ اس میں کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کو پوائنٹ نہیں کر سکتے. ایون پی ٹی آئی پوائنٹ نہیں کر سکتی اس وقت کسی کو، کیونکہ عمران خان اپنے دور میں آئی ایم ایف کے پاس وہ بھی گئے تھے. تمام طریقے سے تمام ان کے معاملات انہی طریقوں سے چل رہے تھے جیسے ابھی آپ کی یہ کوalition گورنمنٹ چلا دے گی. آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان تمام کو جو ہے آپ اکاؤنٹیبل کریں. ان حالات کو اگر آپ نے بلیم کرنا ہے تو آپ کسی ایک بندے کو، کسی ایک پارٹی کو نہیں کر سکتے. تو عمران خان جو فورسی کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا، تو کیا ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم شاید ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر آگے آ جائیں گے؟ شاید ہماری اتھارٹیز پاکستانی عوام کو انسان سمجھنا شروع کر دے گی. ہمیں خوش ہونا چاہیے. انڈیا کے اوپر بڑی جو آپ لوگوں نے ریسنٹلی کیا اکثر ہی بالی ووڈ کو لے کے پاکستانیوں کا obsession ختم نہیں ہوتا، اینڈ جیسا مرضی وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں، لیکن سٹل دیکھا جاتا ہے. ابھی آپ پاکستان کو دیکھیں، ہاں نیٹ فلکس کے اوپر جب آپ کے کوئی انڈین مووی آتی ہے پاکستان میں، وہ ٹاپ رینک پہ ہوتی ہے، وہ نمبر 1 ان پاکستان ٹرینڈنگ پہ انڈین مووی ہمیشہ ہی. شاید ہی کبھی ہو کہ آپ کو وہاں پہ کوئی اور چیز نظر آ جائے. بہرحال جی، اور وہاں پہ ابھی امبانی صاحب کے کسی بچے کی شادی بھی تھی. بہت زیادہ خوشیاں پاکستانیوں نے منائی، بہت زیادہ ایڈمائر کیا کہ دیکھو کتنا ان کا جی ڈی پی. انڈیا آپ کو ویسے ٹرول کر رہا ہے، پاکستانی خود کو بھی ٹرول کرتے رہتے ہیں. انڈیا کا نمبر 132 ہے اس رینکنگ میں. ان کی پوزیشن اور ان کی جو وہ بریگ کرتے رہتے ہیں اس لحاظ سے کافی لو ان کا نمبر ہے جی. ان کی بھی بڑے برے ہی حالات ہیں، اور یعنی کہ سری لنکا سے بھی ورس حالات انڈیا کے ہیں. چلیں چھوڑیں آپ دوسرے کسی بھی ملک کو، ہم اپنے ملک کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم پاکستان کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو پاکستان جو ہے اس رینک میں، اس انڈیکس میں نیپال سے بھی پیچھے ہے، عراق سے پیچھے ہے، سیریا سے پیچھے ہے. یہ وار سٹرکن لینڈز ہیں، یہ افریقن کنٹریز ہیں، ان سے پیچھے ہے. ایون پیلسٹائن تک سے یہ پیچھے ہے، میانمار سے یہ پیچھے ہے. تو آپ خود انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو کنفیوز نہ کریں ڈیولپمنٹ کے ساتھ کہ آپ کے ملک کے اندر کتنی سڑکیں بن رہی ہیں، کتنی اس طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ آپ کا جو شہر ہے وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگے یا صاف لگے. یہ انسانی جان کی قیمت کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس ملک کی اپنی اتھارٹی ہے
उस मुल्क की जो अपनी गवर्नमेंट है वो इंसानों को, वहाँ के रहने वाले अवाम को उनके हकूक देती है या नहीं देती। ये उसका इंडेक्स है कि उनकी हेल्थ और उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो इनकम है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ज़िंदगी गुजारने की, जो लाइफ स्टाइल है, वो क्या जो है इंसानों वाला है, उनको उसमें उनके प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये उसका इंडेक्स है। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है अपने आप को सारे नेबर्स में से जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो कंपेयर करता है कि चलो ये इससे तो बेहतर हूँ ना मैं, यही एक दिली तसल्ली है जिसमें खुश होके ये सो जाते हैं। लेकिन डोंट फॉरगेट कि उनका डॉलर जो है ना, उनके मुल्क की जो करेंसी है वो आपसे स्टिल कई गुना ज़्यादा स्टेबल है। इतने वॉर में होने के बावजूद, तालिबान के उनकी गवर्नमेंट को टेक ओवर करने के बावजूद, उनकी आवाम के इस रेजिस्टेंस के बावजूद उनका जो करेंसी है वो आपसे ज़्यादा स्टेबल है। तो पाकिस्तान के लिए सोचने का मकाम है। आपके मसले ब्लैक एंड वाइट नहीं है, पाकिस्तान की आवाम का मसला ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये बड़े सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कहें कि जी आपके इस वक्त इमरान खान को जेल से निकाल दिया जाए, वो किसी चीज़ का हल नहीं है। वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की ज़मानत नहीं बनेगी चीज़, क्योंकि वो बंदा भी ट्राई हो चुका है। PMLN आपकी जो है वो चीज़ों को सुधारने के लिए काम नहीं आ सकती। आपके मुल्क की इस वक्त कोई भी इदारा किसी भी लिहाज से आपको गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ ये अगर काम पाकिस्तान कर दे तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये इतने डीप रूटेड इश्यूज़ हैं, इसके लिए आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।